بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان گرامی قدر، واجب الاحترام بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیزوں اور بزرگوں، اس پوری کائنات میں، اس پوری روح زمین پر ایک مسلمان کے لیے، ایک کلمہ گو کے لیے یہ بات سب سے اہم اور سب سے ضروری ہے کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرتا رہے، وہ اپنے عقیدے کی حفاظت کرتا رہے. یہ بات اس لیے ضروری ہے اور اس لیے اہم ہے کہ ہمارا اس بات پر یقین ہے کہ اس دنیا کے مختصر سے سفر کے بعد ایک اور زندگی ہے جس میں ہمیں داخل ہو جانا ہے، اور جس کا آغاز ہو جاتا ہے موت کے بعد سے. اور اس زندگی کے بارے میں کہا گیا کہ وہ لامحدود زندگی ہے. یہاں اس دنیا میں اور یہاں کے اس مختصر سے سفر میں جن بنیادی چیزوں کی ضرورت ہے ایک انسان کو اس روح زمین پر زندہ رہنے کے لیے، وہ ساری کی ساری اس کائنات کو بنانے والے مالک نے انسان کے لیے اویلیبل کر دیے، فری آف کاسٹ کر دیے. آپ کو اس کے کوئی پیسے نہیں دینا. کہتے ہیں کہ اگر انسان کا گلا گھونٹ دیا جائے یا اسے کسی ایسی جگہ بند کر دیا جائے کہ جہاں آکسیجن نہیں ہو یا آکسیجن کے آنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہو، تو چند منٹ کے بعد انسان دم توڑ دیتا ہے. پتہ یہ چلا کہ اس کال کوٹری میں یا اس چیز کے اندر جس کے اندر آکسیجن روک دی گئی تھی، اس میں کھانا کھائے بغیر، پانی پیے بغیر، کپڑے پہنے بغیر، سوئے بغیر تو انسان ایک مدت گزار سکتا ہے، لیکن بغیر آکسیجن کے چند منٹ کے بعد ہی اس کا دم آخر ہو جائے گا. تو سب سے زیادہ ضروری چیز تھی آکسیجن، جس کو مجھے اور آپ کو خریدنا نہیں پڑتا. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے نظام سے اس کو فری آف کاسٹ کر دیا. ایک چھوٹی سی جھلک اللہ نے دکھائی تھی جو کووڈ آیا تھا، اور اس میں جو حالات پوری دنیا کے بنے تھے، اور اس وقت جو پریشانی انسانیت کے اوپر ٹوٹ پڑی تھی، اور اس وقت لوگوں کو پریشانی آ رہی تھی سانس لینے میں، اور ان کے پھیپھڑے خراب ہو رہے تھے، انفیکشن ہو رہا تھا، اور وہاں پر پھر آکسیجن کی الگ سے ضرورت پڑ رہی تھی. تو وہاں جو ہم آکسیجن خرید رہے تھے اس کی کیا کچھ قیمت دینی پڑ رہی تھی، اور صرف چند لوگ تھے جن کو ضرورت پیش آ رہی تھی. ان چند لوگوں کی ریکوائرمنٹ پوری کرنے میں، شاید میری یہ بات کسی کو اچھی نہیں لگے لیکن سچی ہے کہ حکومت بھی عاجز آ گئی تھی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر جگہ فوری طور پر آکسیجن پلانٹ جنریٹ کیے گئے اور بنائے گئے، اور ایک اس چیز سے نکلنے کے لیے تیاری، پریپریشن اور تیاری اور سب کچھ ہوا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ضروری چیزیں ہیں اس دنیا کی، اللہ نے وہ ساری فری آف کاسٹ انسان کو دے رکھی، کوئی پیسہ نہیں. لیکن جو آخرت کی زندگی ہے وہاں کے لیے انسان کو یہی تیاری کرنا ہے. وہاں نہ آپ کا کوئی روپیہ چلے گا، نہ کوئی ڈالر چلے گا، نہ کوئی ریال چلے گا، نہ کوئی پاؤنڈ چلے گا، آپ کا کچھ نہیں چلے گا. وہاں صرف عمل چلے گا. وہاں صرف ایک ہی سکہ چلے گا، ایک ہی نوٹ چلے گا، اور وہ ہوگا عمل کا نوٹ. جو جتنا عمل کر کے آیا، جس نیت سے کر کے آیا، جتنے اخلاص سے کر کے آیا، اس کا وہ روپیہ، وہ اس کا ڈالر کہہ لو، روپیہ کہہ لو، ریال کہہ لو، جو کچھ کہنا ہے کہہ لو، وہ اتنا قیمتی اور اتنا مہنگا ہوگا، ہے نا. اور اس سے بھی اوپر کی ایک اور چیز کہ اس کے لیے جو چیز لازم ہے وہ ہے ایمان. کہ جو اس میں اس سکے میں جو وزن ڈالے گی چیز ہے نا. ابھی آپ جو ہے آپ جائیں کسی مشین پر یا آپ خود
اپنے ذہانت سے کوئی ایک مشین بنائے اور وہ اس پہ جو ہے 500 کا نوٹ ویسا کہ ویسی کاپی کر ڈالیں، بالکل ایز اٹ از، ویسی کہ ویسی، ایک ایک چیز اس میں ویسی کہ ویسی آپ نے ڈال دی. پرنٹ تو آپ نے کر دی، چھاپ تو آپ نے دیا، لیکن جو نوٹ کا پیپر ہوتا ہے، نوٹ کا جو پیپر ہوتا ہے وہ پیپر نہیں ہے. ہاتھ میں لیتے سی سمجھ میں، آپ گن رہے 50,000 کی، لاکھ روپے کی گڈی، آپ کی انگلیاں چل رہی ہیں، دیکھ بھی نہیں رہے، ایک فرضی نوٹ آ جاتا ہے تو وہ انگلیوں پہ پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ تو نقلی نوٹ ہے. میں کوئی خواب تو نہیں سنا رہا نا، سچی بات سنا رہا ہوں. آپ لوگوں کے ساتھ ہوا کبھی ایسا؟ حاجی صاحب کے ساتھ ہوا نہیں ہوا؟ چلو اللہ کرے نہیں ہو. نوٹ برقرار صحیح قیمت کے صحیح آیا آپ کے پاس، لیکن پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نقلی ہے. مطلب ہمیں کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. تو آخرت میں اللہ کو جو مالک مختار ہے، مالک مقتدر ہے، اسے وہاں ایمان کے معاملے میں کوئی دھوکہ دے پائے گا؟ نہیں دے سکتا. تو وہ ایمان بنیاد ہوگی عمل کے لیے. تو میرے دوستوں پتہ یہ چلا کہ سب سے بڑی لڑائی ایمان کی ہے. سب سے زیادہ فکر کرنے والی چیز جو ہے وہ ایمان کے تعلق سے، سب سے زیادہ حفاظت کرنے والی اگر کوئی چیز ہے وہ ایمان ہے. اسی لیے تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن کا ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ، ایک ایک حرف، زبان سے ادا ہوئی ایک ایک بات، میرے پاس لفظ نہیں ہے، لوگ مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ آب ذہب سے لکھو، سونے کے پانی سے لکھو، تو سونے کے پانی کی بھی وہ منزلت نہیں ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادے ہوئے الفاظوں کے شان میں لکھ سکیں. آپ نے فرمایا اپنی زبان سے کہ لوگوں ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے. یہ بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے. صحابہ کرام حیران ہو گئے، یا رسول اللہ ایمان یہ کیسی شے ہے کہ بڑھے گی بھی اور گھٹے گی بھی؟ ہم نے تو پانی کو دیکھا کہ کہیں تالاب بھرا ہوا ہے یا کنواں بھرا ہوا ہے، اس میں سے پانی نکال لیا تو کم ہو گیا، موسم گرم ہو گیا تو پانی سوکھ گیا. ایمان بڑھے گا گھٹے گا؟ ہاں ایمان بڑھے گا بھی اور گھٹے گا بھی. اور ایمان کی حفاظت بھی کرنی پڑے گی، کیونکہ ایمان کے لٹیرے ایمان کو پہ ڈاکہ بھی ڈالیں گے اور ایمان سلب بھی ہوگا اور ایمان لوٹ بھی لیا جائے گا. آگے آپ کی ایک اور حدیث جس میں آپ نے فرمایا کہ ایک دور میری امت پر ایسا آئے گا قرب قیامت سے پہلے ایسا دور آئے گا کہ لوگوں کے ایمان کا حال یہ ہوگا کہ وہ صبح کو مومن ہوں گے اور شام کو کافر ہو جائیں گے، پھر جائیں گے. وہ رات مسلمان بن کے سوئیں گے اور صبح وہ کافر ہو جائیں گے، ایمان سے نکل جائیں گے اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا. سب سے بڑی بات جو غور طلب اس حدیث کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ کی پیشن گوئی ہے. آپ نے یہ فرمایا کہ دور وہ آ کر رہے گا اور وہ دور آیا ہوا ہے کہ صبح کو مسلمان شام کو کافر، شام کو مسلمان صبح کو کافر، اور پتہ بھی نہیں چلتا، وہ مطمئن ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کو اپنے ایمان کو بچانے کی، بنانے کی، اس کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ ہم سب کا ایمان سلامت فرمائے. میرے عزیزوں، یہ بات آج کے اس دور میں، آج کے اس تناظر میں نہایت ہی ضروری ہے اور ہر مسلمان کے دل تک اتار دینے والی بات ہے، اس کے کانوں تک پہنچا دینے والی بات ہے، اس کو سمجھا دینے والی بات ہے، اپنوں کی بھی، پرایوں کی بھی، دوستوں کی بھی، رشتہ داروں کی بھی، ہر ایک کے تک یہ بات پہنچانے کی آج کے اس دور، یوں تو ہمیشہ سے ضروری تھی لیکن آج کے اس دور میں اس لیے اہم ہے کہ چاروں طرف ایمان کو برباد کرنے کے اور ایمان کو تباہ کر دینے کے کام ہو رہے ہیں. میں ابھی آپ کو سیریل وائز اس مختصر سے وقت میں اس کی بھی جھلکی دکھاؤں گا، لیکن عنوان ہے کہ یہ ایمان کے لٹ جانے کا، سلب ہو جانے کا، برباد ہو جانے کا، تباہ ہو جانے کا دور شروع ہو چکا ہے. اس میں بہت الرٹ رہنے کی، بہت فکر مند رہنے کی، بہت چاق و چوبند رہنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے اگر وہ بھی کرنا پڑ جائے جو اصحاب کہف نے کیا تھا کئی سو سالوں پہلے، جس کا قرآن نے تذکرہ فرمایا کہ جب ایک علاقے میں ایک ظالم بادشاہ مسلط ہوا جس نے اس علاقے کے لوگوں کو شرک پر مجبور کیا اور شرک کی طرف آمادہ کیا، اپنی دولت کے ذریعے سے، اپنی طاقت کے ذریعے سے، اپنی حکومت کے ذریعے سے لوگوں کو شرک کرنے پر مجبور کیا. پوری کی پوری قوم شرک میں ملوث ہو گئی. انہوں نے کہا کہ جان بچی تو لاکھوں پائے، پہلے جان بچاؤ پھر سمجھیں گے، پھر دیکھیں گے. لیکن کچھ نوجوان تھے جن کی تعداد قرآن نے 4 بھی کہی ہے، 5 بھی کہی ہے اور 7 تک کہی ہے کہ یہ چند نوجوان تھے جنہیں اپنے ایمان کی فکر لاحق ہوئی اور انہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کی کوششیں کی. نوبت یہاں تک پہنچی کہ پورے علاقے میں، پوری قوم میں سوائے ان چند نوجوانوں کے کوئی بھی ایمان والا نہیں بچا، اور یہ بھی اب تک چھپ دب کے رہ رہے تھے اور یہ بھی اب جو ہے منظر عام پہ آ گئے. ان کا نام وانٹڈ لسٹ میں لکھ دیا گیا اور اس کو چپکا دیا گیا کہ یہ وہ موسٹ وانٹڈ پرسن ہے، ان کو پکڑ کر لاؤ، ڈھونڈ کر لاؤ. جب ان لوگوں کو پتا چلا کہ ہمارا تو وارنٹ نکل گیا گرفتاری کا، کبھی بھی پولیس آ کر اریسٹ کر لے جائے گی، اور جب بادشاہ کے ہتھے چڑھ گئے تو 2 ہی کام ہیں، یا تو جان سے ہاتھ دو بیٹو
یا پھر کلمہ کفر پڑھ دو، ایمان کھو دو۔ تو انہوں نے تدبیر کی، یہ جو ان کی تدبیر تھی، یہ جو ان کی کوشش تھی، یہ جو ان کی قربانی تھی، آج ہم سب کے لیے ایک حوصلہ ہے۔ قرآن نے اس واقعے کو یوں ہی نہیں بیان کیا، قرآن نے اس واقعے کو یوں ہی نہیں بیان کیا۔ 15واں سپارہ ہے، سورہ کہف ہے، اس کی تفصیل پڑھیے، اور بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورۃ الکہف وہ قرآن کی عظیم سورت ہے کہ اس سورت کے تلاوت سے، سورت کے پڑھنے سے، اور خاص طور سے جمعہ کے دن پڑھنے سے، جو پڑھنے والا ہوگا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ تو یہ فتنہ دجال سے بھی حفاظت کی ایک تدبیر ہے، اور ایمان کی حفاظت کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے یا کیا کچھ کرنا چاہیے، اس کے لیے ایک اللہ نے نمونہ بھی پیش کیا ہے۔ وہ بیٹھے کہ اب تو دو ہی راستے سامنے ہیں، لیکن قبل اس کے کہ ہمت ہار جائیں، گھٹنے ٹیک دیں، اللہ نے انسان بنایا ہے، سمجھدار بنایا ہے، عقل والا بنایا ہے، سورسز کا استعمال کرنے والا بنایا ہے، تو جان بچانے کی، ایمان بچانے کی کوشش تو کرنا لازم ہے نا۔ انہوں نے کہا کہ چلو بھاگ چلو، چھوڑ دو اس ملک کو۔ انہوں نے ارادہ کر لیا، وہ ایک جگہ ملے اور ساروں کے ساروں نے بندوبست کیا کہ اب ہم چھوڑنے جا رہے ہیں، یہاں نہیں رہیں گے۔ ان کی اس چیز کی، ان کے اس مشورے کی، ان کی اس پلاننگ کی خبر بادشاہ وقت تک پہنچ گئی۔ اس نے بھی آرڈر جاری کر دیا کہ فوراً پکڑو، باہر نہیں جانا چاہیے، ساری باؤنڈریز سیل کر دی جائے، علاقے کی بارڈر پر پولیس بٹھا دی جائے، اور سخت پہرے داری ہو کہ کوئی بھی بغیر تفتیش کے پاس نہیں ہو، کوئی بھی باہر نہیں جائے۔ لیکن انہوں نے کوشش کی، وہ نکل کے بھاگے۔ قرآن نے وہیں ایک اور تذکرہ کیا چھوٹا سا، کہ بڑی مزے کی بات ہے کہ ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، وہ بھی نکل پڑا، اس نے بھی ان کا پیچھا رکھ لیا اور وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ بھاگے ہیں بھاگے ہیں بھاگے ہیں بھاگے ہیں، جب اطمینان ہوا کہ اب تو بادشاہ کی دست رت سے نکل گئے، اب یہاں تک اس کے لوگ ابھی فوراً نہیں پہنچ پائیں گے، تھوڑا سا آرام کر لیں، تھک گئے، بہت دور سے چلتے چلتے آ رہے ہیں۔ تو آرام کرنے کے لیے ایک پاس میں ایک جو غار تھی، اس کے اندر جا کے بیٹھ گئے۔ اب تھکا ہوا انسان ہے، دوڑ بھاگ کے آیا ہے، تھکن ہو رہی ہے، تھوڑا جو ہے ٹھنڈا سایہ ملا اور تھوڑی حفاظت کی جگہ دکھی تو آنکھ لگ گئی، سو گئے۔ سونے کے بعد جب اٹھے ہیں، اٹھنے کے بعد آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں۔ بات کرتے ہوئے ایک نے کہا کہ اب بھوک ستا رہی ہے، کھانے کا کچھ انتظام کرو، کیونکہ فوراً بھاگے تھے، کھانے کی چیز تو کچھ نہیں لا پائے تھے۔ اتنا بھی وقت نہیں تھا کہ اپنی پراپرٹی بیچ دیں، اتنا بھی وقت نہیں تھا کہ اپنے ساتھ کچھ مال دولت لے لیں، جو کچھ جیب میں تھا وہی لے کر بھاگ نکلے۔ اور کہا کہ بھوک لگ رہی ہے، کہا کہ یار یہ تو بتاؤ کہ ابھی کتنی دیر ہوئی آئے کو، اور کتنی دیر ہم سوئے ہیں، اور کتنا وقت گزرا ہے، کیا سمے ہوا ہوگا، کیا ٹائم ہوا ہوگا۔ آپس میں مکالمہ کر رہے ہیں، کسی نے کہا کہ گھنٹے 2 گھنٹے ہوئے ہوں گے، کسی نے کہا کہ نہیں آدھا پونا گھنٹہ ہوگا۔ بہرحال ان کے تخمینے تھے، ان کے اندازے تھے کہ ہم اتنی دیر ہی سوئے۔ چلو بھائی جاؤ، میرے پاس اتنے پیسے ہیں، میرے پاس اتنے پیسے، میرے پاس اتنے پیسے۔ جو سب سے زیادہ سمجھدار تھا اس کو پیسے کلیکٹ کر کے دیے کہ آپ جائیں اور بہت ہوشیاری سے جائیں کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے، دبے پیر چھپے پیر جائیں اور کوئی چیز خرید کر لے کر آئیں جس سے ہم بھوک مٹا لیں، کھانا کھا لیں۔ تو وہ سکے لے کر صاحب گئے ہیں، پاس میں کوئی بستی ہوگی، چونکہ وہ تو اجنبی تھے نا، وہ تو بہت دور بھاگ کر آئے تھے، اجنبی تھے، پاس میں کوئی بستی ملی، وہاں جا کر جو ہے دکاندار سے چیزیں پیک کروائیں اور قیمت پوچھی، اور قیمت دینے کے لیے جب وہ سکے ہاتھ میں دیے دکاندار کے تو وہ حیران کہ یہ کیا دے رہے ہو۔ میں چھوٹی سی بات آپ کے سامنے کرتا ہوں کہ آج ابھی آپ بازار جائیں اور 5 پیسے 10 پیسے کسی دکاندار کے ہاتھ میں رکھ دیں کلو یہ، تو آپ کو کس حیرانی کے ساتھ دیکھے گا کہ بھائی کیا کر رہا ہے، کس دور میں جی رہا ہے، تو کب کے بند ہو گئے، تو عجائب گھر میں رکھے ہوئے ہیں، کب کے بند ہو گئے۔ تو اس دکاندار کا بھی یہی ریئیکشن تھا کہ یہ کیا دے رہے ہو آپ، یہ تو کب کے بند ہو گئے۔ تو کہنے لگے اجی کب کے کب، ابھی 2 دن پہلے تو کمائے۔ پوچھا کون سی دنیا سے آ گئے، بولے کون سی دنیا سے کہ ابھی 2 دن پہلے کمائے۔ اس نے پڑوس والے دکاندار کو دکھایا کہ اس آدمی کا حال دیکھو ذرا، یہ پیسے دے رہا ہے اور پتہ نہیں کب کے ہیں، اور یہ مجھ سے کہہ رہا ہے ابھی 2 دن پہلے کمائے، کہاں کا ہے یہ۔ تو کچھ لوگ جمع ہونے لگے، کچھ لوگ متوجہ، وہ دکان کے گراہک بھی دیکھنے لگے، اور انہیں احساس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ راز فاش ہو جائے، یہ لوگ پہچان جائیں کہ ہم کون ہیں، اور پیسے بھی چھوڑ کر اور سامان بھی چھوڑ کر بھاگے۔ قبل اس کے کہ لوگ ان کو پکڑیں اور ان کا پیچھا کریں، وہ نکل کر بھاگ گئے، اور آ کر اپنے پھر ساتھیوں کے پاس آئے اور ساتھیوں سے پورا واقعہ بیان کیا کہ ایسا 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 ہوا۔ ان لوگوں نے کہا، انہوں نے کوئی شکوہ نہیں کیا کہ تم نے پیسے بھی جو تھے وہ سب چھوڑ آئے اور سامان بھی ملا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جان بچا لی نا، اچھا ہوا تم ہوشیاری سے وہاں نکل کر آ گئے، آگے جو ہوگا وہ دیکھیں گے۔ کہتے ہیں کہ وہاں بیٹھے اور بیٹھ کر پھر نیند لگ گئی۔ اب واللہ عالم آج تک سو رہے ہیں، اللہ نے ان کا کیا حشر کیا قرآن نے بیان نہیں کیا۔ قرآن نے صرف اتنا بیان کیا ہے کہ وہ جو ان کی سونے کی جو مدت تھی جس میں وہ جاگے تھے اور مکالمہ ہو رہا تھا کہ کتنی دیر سوئے اور وہ پیسے لے کر خریدنے گیا تھا، تو وہ ٹائم پیریڈ قرآن نے بیان کیا کہ 300 سال سوئے تھے۔ 300 سال ان کو تو احساس ہی نہیں ہوا، ایک رات کا بھی احساس نہیں۔ یہ اللہ ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی شان ہے، یہ ذات اللہ کی ہے، یہ طاقتور ذات،
یہ ایمان اللہ کی ذات پر کہ میرا رب وہ قادر مطلق ہے کہ میں ایک لقمہ نہیں کھاؤں تب بھی دلا سکتا ہے، نہ وہ میرے جسم کو سڑا کر برباد کرنے سے بچانے پہ آ جائے تو جسم بھی نہیں سڑ سکتا۔ کہتے ہیں پھر سو گئے، اور وہ غار ایسی جگہ ہے کہ جہاں سورج جب طلوع ہوتا ہے، اگتا ہے تو سورج کی روشنی پڑتی ہے، اور سورج جب ڈوبتا ہے تو روشنی پڑتی ہے۔ ایسی لوکیٹڈ جگہ پر ہے، ایسی جگہ پر ہے جس کو اللہ نے مخفی رکھ دیا، اور کہتے ہیں ان کے ساتھ ان کا کتا بھی ہے۔ ایمان والے جب اپنے ایمان کو بچانے پر آ جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، فکر مند ہوتے ہیں، تو پھر اللہ کی مدد غائبانہ طور سے اس طرح سے آتی ہے کہ پھر وہ سلامت اور محفوظ رہتے ہیں۔ تو یہ واقعہ میں نے آپ کے سامنے اس لیے سنایا کہ ہمت بڑھے، حوصلہ بڑھے، اللہ کی ذات پر یقین پختہ ہو کہ آج کے اس ایمان کے لٹ جانے کے دور میں ہم لوگوں کو فکر مند ہونا پڑے گا، اس درجے میں جا کر بھی ہونا پڑے تو ہونا پڑے گا۔ گھر پر بیٹھے رہنے سے، چادر تان کے سوئے رہنے سے، غفلت کی زندگی گزارتے رہنے سے کام نہیں چلے گا۔ ایمان کو بچانے کے لیے جدوجہد کرنی پڑے گی، ایمان کی حفاظت کے لیے قربانی بھی دینی پڑے گی، اور چھوڑنا بھی پڑے، سب کچھ تو چھوڑنا بھی پڑے گا، اور پھر اللہ کی قدرت اس کے آگے سے کام کرنا شروع کرے گی۔ یہ ایک واقعہ ایمان کی حفاظت کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے اصحاب کہف کا اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا، جو قرآن میں اللہ نے نازل اس لیے کیا کہ ہم اس واقعے کے ذریعے سے ہمت پکڑیں، ہمارے لیے ایک رہنمائی ہو، ہمارے لیے ایک مثال ہو، اور ہم اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کوشاں ہو جائیں۔ آئیے اب آج کے اس دور کا انالائز کرتے ہیں، آج کے اس دور کو، اور خاص طور سے ہمارے اس وطن عزیز، اس پیارے بھارت کے ماحول کو اور یہاں کے حالات کو حقیقت کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ غفلت کا، سستی کا، لاپرواہی کا چشمہ اتار کر حقیقت کے چشمے سے دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ ملک آج اس دوراہے پر آ کر کھڑا ہے کہ جس کے اندر یہ بات چاہی جا رہی ہے کہ اس ملک کے اندر کون رہے گا، کون نہیں رہے گا، اگر رہنا ہے تو کیا بن کر رہنا ہے، اور اگر یہ نہیں کر سکتے، یہ تم سے نہیں ہوا جا رہا، تو ہم تمہارے ساتھ پھر کیا کریں گے، وہ پھر ہماری مرضی ہوگی۔ میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی تھی اپنے خطبے میں شروع میں، آئیے قرآن نے کیا کیا نہیں سنایا، کیا کیا نہیں بتایا، آج کے اس دور کی عکاسی ہم کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں۔ اللہ نے سورہ ابراہیم میں فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْ أَرْضِنَا۔ منکروں نے، کافروں نے اللہ کے رسول سے کہا لَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْ أَرْضِنَا، تمہیں گھر واپسی کرنا پڑے گی، تمہیں ہماری سرزمین کو چھوڑنا پڑے گا، ہم تمہیں ڈپورٹ کریں گے، یا او لتعودن فی ملتنا۔ یہ قرآن کا یہ جو لفظ ہے، میں اردو ترجمہ اس کا کرتا ہوں کہ تمہیں ہماری سنسکرتی پر، ہماری تہذیب پر پلٹ کر آنا پڑے گا، وہ گھر واپسی تمہیں کرنی پڑے گی، یا تو نکل جاؤ، چلے جاؤ، چھوڑ دو، یا پھر گھر واپسی کر لو۔ او لتعودن فی ملتنا، ڈرایا، دھمکایا، ریسورسز چھین لیے۔ یہ دھمکی دینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بات ارشاد فرمائی فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمُونَ۔ اللہ نے اپنے نبی کو حوصلہ دیا اور کہا کہ آپ گھبرائیے مت۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، آپ کا رب آپ کے اوپر وحی کے ذریعے یہ بات پہنچاتا ہے آپ کے پاس کہ لَنُهْلِكَنَّهُمُ الظَّالِمُونَ، اللہ ظالموں کو ایک دن ضرور بھی ضرور ہلاک کرے گا۔ لیکن یہ ہلاکت جو ہوگی یہ ایمان والوں کی مستعدی پر، ان کی فکر مندی پر، ان کی کوششوں اور ان کی کاوشوں پر، اور ان کے بیدار ہونے پر ہوگی۔ تو قرآن نے تو کہا ہے کہ یہ دور آئے گا کہ آپ سے کہا جائے گا کہ آپ یہاں کے نہیں ہو، آپ باہر کے ہو، آپ چلے جاؤ، اور اگر آپ کو رہنا ہے تو آپ کو گھر واپسی کرنی پڑے گی، آپ کو یہ کرنا پڑے گا، یہ ساری چیزیں، کاغذ پتر دکھانے پڑیں گے، پھر NRC بھی ہو جائے گی، پھر اگر اس NRC کے ذریعے سے کچھ لوگ جن کو وہ نہیں نکالنا چاہتے ہیں ان کو بچانا پڑے تو پھر CAA بھی آ جائے گا، سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ آ جائے گا، جس کے ذریعے سے پرمٹ کھول دیا جائے گا کہ یہ لوگ یہاں رہ سکتے ہیں، لیکن پرٹیکولر ایک قوم کے لیے، ایک مذہب کے ماننے والے لوگوں کے لیے کہا جائے گا کہ آپ سٹیزن ایکٹ سے باہر ہیں، اور NRC تو سب کی ہوگی، لیکن جو باہر ہوں گے NRC سے ان کے لیے CAA کے ذریعے سے راستہ اوپن ہے، لیکن آپ کے لیے اوپن نہیں ہے، آپ یہاں سے جائیں جہاں سے آئے ہیں وہاں۔ لیکن چونکہ یہ بات ذرا مشکل ہے کہ کوئی آج کے اس دور میں، آج کی اس دنیا میں کوئی ایک بندہ بھی اس ملک سے دوسرے ملک میں نہیں جا سکتا، انٹیلیجنسی ہے، سیکیورٹی ہے، خود اس ملک کے مسائل ہیں، اتنے سارے لاکھوں کی بھیڑ کو، ہزاروں کی بھیڑ کو کون پالے گا، کون رکھے گا، کون نوکری دے گا، کون روزگار دے گا، کون گھر مکان دے گا، یہ تو پاسبل نہیں ہے۔ لیکن کیا ہوگا، اس پاسبلٹی کو حقیقت ایسے بنائیں گے کہ کیا کریں گے کہ آپ رہیے، آپ دوئم درجے کا ناگرک بن کر رہیے، آپ کے حقوق ختم، اب آپ کو کیا کرنا ہے وہ ہم بتائیں گے۔
آپ کو کہاں رہنا ہے وہ بھی ہم بتائیں گے، رہنے کے لیے ہم بول دیں گے ڈیٹینشن جاؤ، جانا پڑے گا. آپ کے ریزرویشن ختم، تعلیمی اداروں میں آپ کے ریزرویشن ختم، آپ کے ایڈمیشن ختم، آپ کے بینک اکاؤنٹ ختم، آپ کی پراپرٹیز سب سیج. اب آپ جو ہے کسی سے نہ جائیداد خرید سکتے ہیں نہ بیچ سکتے ہیں، کیونکہ آپ تو ناگرک ہی نہیں ہے نا. بینک میں آپ کے پیسے جمع ہیں اور بینک کے اکاؤنٹ کو آپ کے سیج کر دیا، آپ تو ناگرک ہی نہیں ہے. آپ ٹرین میں سفر نہیں کر سکتے، آپ بس میں سفر نہیں کر سکتے. آپ کیا کھاؤ گے وہ ہم طے کریں گے، آپ کیا پہنو گے وہ ہم طے کریں گے، آپ کو کیا کام کرنا ہے وہ ہم طے کریں گے، وہ کیٹیگری ہم ڈالیں گے. آپ کو کہاں رہنا ہے وہ بھی ہم طے کریں گے، آپ کو کیا پڑھنا ہے وہ ہم طے کریں گے. آپ کو اپنے مذہب پر عمل کرنا ہے تو کتنا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے وہ بھی ہم طے کریں گے. یہی تو ہوتا ہے دوئم درجے کا ناگرک. اور اس کو اگر تھوڑی کڑوی زبان میں، شاید یہ دوئم درجے کے ناگرک میں لگ رہا ہے کہ یہ کیا مشکل ہے یار، ٹھیک ہے ہم ہماری کما رہے ہیں، ہماری کھا رہے ہیں، ہمارے پاس کون سی سرکاری نوکری ہے نا، ہم کون سے ودیش جا رہے ہیں، ہمیں کون سا ریزرویشن مل رہا ہے، ہمیں کون سا کالج میں ایڈمیشن چاہیے، ہم کہاں کون سا کچھ کر رہے ہیں، ہم تو ہمارے ہاتھ پیر پہ ہیں. ٹھیک ہے بنا تو دوئم درجے کا ناگرک. تو میں یہ جو ذرا میں نے کہا تھا کہ کڑوا لفظ شاید وہ تھوڑی سی نیند کی جھونکی کو یا نیند کی جھلکیوں سے بیدار کر دے. تو جناب یہ دوئم درجے کا جو ناگرک ہے، اس کی جو پریبھاشا ہے جس کو ایک لفظ میں پرویا اگر جائے تو اس کو کہتے ہیں غلامانہ زندگی. غلامانہ زندگی، غلامانہ زندگی. اللہ نہیں کرے اس وقت تک ہم پہنچیں، اس کنڈیشن تک ہم جائیں، یہاں تک ہم تو چلیے گزر گئے، ہماری نسلیں جائیں. کیونکہ کوئی بھی پلاننگ ہوتی ہے وہ فوری طور پر نہیں ہوتی، کوئی بھی پلاننگ فوری طور پہ نہیں ہوتی. آپ کی کسی جگہ گھر بناتے ہیں، آپ 20-40 کے پلاٹ پر اگر گھر بناتے ہیں تو ایک ہی دن میں نہیں بنتا نا، اس میں ایک وقت لگتا ہے. تو یہ تو نسلوں کو چینج کرنے کی پلاننگ ہے، تو اس کے لیے تو وقت لگے گا. آپ سوچ رہے ہیں کہ کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، سب بکواس ہے، سب پالیٹکس ہے اور سب راجنیتی ہے اور سب یہ ہے اور سب یہ ہے، یہ اپوزیشن اور یہ پارٹی اور پارٹی. یہ سب سے بڑی غفلت ہے. میں پچھلے کئی جمعے سے آپ کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں، ہندوستان کو اسپین بنایا جا رہا ہے، اور جس نقشے پر چل کر اسپین کے مسلمانوں کو تباہ اور برباد کر کے کھریج کر اسپین سے نکال کر پھینک دیا گیا تھا، ہندوستان کے اندر بھی وہی طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے کہ ہندوستان سے مسلمانوں کو اب کھریج کر تو باہر نہیں پھینک سکتے، غلام بنا کر رکھا جائے گا. یہ مجھے اور آپ کو سمجھنا پڑے گا، مجھے اور آپ کو اس بات کو سنجیدگی سے لینا پڑے گا. اب بات ڈھکی چھپی نہیں ہے. میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ یہ کریں، آپ یہ کریں، آپ کسی کی مخالفت میں آ جائیں، آپ کسی پارٹی کو برا بھلا کریں. نہیں، ہم کسی پارٹی کو برا بھلا نہیں کہتے بھائی. سب سیاسی جماعتیں اپنے اپنے اہداف پر کام کر رہی ہیں. ہم تو صرف آپ کو جگانا چاہ رہے ہیں کہ آپ ذرا ہوشیار ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی گہری نیند میں چور گھر میں گھسے اور سارا خزانہ لوٹ کر لے جائے. اور اس کا آغاز ہو چکا ہے. کیسے ہو چکا ہے؟ دیکھیے، سب سے بڑی چیز ہوتی ہے عظمت. عظمت سب سے پہلے دل کے اندر سے اس کو نکالا جاتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں، شاید میری مثال کام کر جائے. کہ کوئی بھی نالائق بیٹا، کوئی بھی نالائق، کتنا ہی بڑا نالائق کیوں نہ ہو، جس کی نالائقی کی حد یہ ہے کہ وہ اپنے باپ پہ ہاتھ اٹھا دے، ٹھیک، تو یہ باپ پر ہاتھ اٹھانے والا گناہ ایک دن میں تو نہیں ہوتا نا، کہ آج کوئی بیٹا فرما بردار تھا اور کل ایسا نہ فرمان ہوا کہ باپ پہ ہاتھ اٹھا دیا. وہ باپ پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے اس کے اوپر جو حالات آتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ اس کے دل سے پہلے باپ کی عظمت نکلتی ہے. باپ کی عظمت ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس نتیجے پہ بھی پہنچتا ہے کہ اب وہ باپ پر ہاتھ اٹھا، عظمت ہی نہیں رہی نا، تو پھر اب ہاتھ اٹھانا نہیں اٹھانا برابر بات ہے. تو کسی بھی چیز کی عظمت کو ختم کیا جاتا ہے، اور جب دل سے عظمت نکل جاتی ہے تو پھر انسان وہ کچھ بھی کر دیتا ہے کہ جو جس کی امید تک نہیں ہوتی. تو پہلے عظمت نکالی جاتی ہے، ایمان کی عظمت، اللہ کی عظمت، دین کی عظمت، رسول اللہ کی عظمت. اور اس عظمت کو نکالنے کے بعد پھر وہ سب کچھ کرنے پر آمادہ ہو جائے گا. تو عظمت نکالنے کا کام شروع ہو چکا ہے. عظمت نکالنے کا کام شروع ہو چکا ہے. اور عظمت کیسے نکلتی ہے بھی ایک مثال آپ کو دوں، کہ بار بار کسی چیز کو بولنے سے، بار بار کسی چیز کو سننے سے، بار بار کسی چیز پر غور کرنے سے دھیرے دھیرے عظمت خود بخود نکل جاتی ہے، خود بخود عظمت نکل جاتی ہے. تو ہم سے بلوائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ کو شرکیہ اور کفریہ کلمات بولنے پڑیں گے، تاکہ جس کے ذریعے سے ہم آپ کے اندر سے ایمان کی عظمت نکال دیں. اور پھر جب ایمان کی عظمت نکل جائے گی تو پھر ایک سجدہ کرنے والا بھی اور ایک گھنٹی بجانے والا بھی برابر ہی، چونکہ عظمت تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اس عظمت کو نکالنے کی بات جو ہو رہی ہے وہ کسی بند کمرے میں نہیں ہو رہی ہے، یا کسی غار یا کسی غفا میں نہیں ہو رہی ہے، کسی مخصوص طبقے سے نہیں ہو رہی ہے. اس ملک کی سب سے مقدس عمارت سمجھے والی بلڈنگ
اس ملک کی کروڑوں عوام کی امید کو بر آنے والی بلڈنگ، وہ اس ملک کی پارلیمنٹ کے اندر، اس ملک کی سنسد کے اندر اس بات کو اٹھایا گیا اور اس بات کو منظور کرانے کے لیے ڈیبیٹس چل رہی ہے۔ اب آگے کی ساری پکچر آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی کہ پچھلے ہفتے یا پچھلے چند دنوں میں ہمارے دیش کی جو پارلیمنٹ ہے وہاں جو شیت کالین سطر چل رہا ہے نا، اس کے اندر ہمارے ملک کے یشسوی پرائم منسٹر ماننی محترم جناب الحاج، اور کیا کیا میں القاب سے پکاروں، جناب الحاج ماننی یشسوی یدشوی مہا پروش حضرت علامہ، شاید میرے اوپر فتویٰ بھی کوئی چپکا دے، وہ جو ہے مدعا اٹھا رہے ہیں وندے ماترم کا۔ شاید آپ لوگوں نے بھی اس کی اسپیچ سنی ہوگی، چھوٹے چھوٹے کلپس تو سنائی ہوں گے۔ ماننی محترم کہتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ اتیاچار ہوا اور یہ ہمارے دیش کا ایک مقدس ترانہ ہے جس کے اندر دیش سے محبت اور عقیدت کا ایک جذبہ جھلک کر آتا ہے، تو اس کے ساتھ اتیاچار ہوا اور اب ہم چونکہ ہم اس اتیاچار کو ختم کریں گے اور اس کو اب لاگو کریں گے دیش کے ہر باشندے کے اوپر، اس کو پارلیمنٹ میں بھی پڑھنا پڑے گا، اسمبلی میں بھی پڑھنا پڑے گا، سرکاری دفتروں میں بھی پڑھنا پڑے گا، اسکولوں میں بھی پڑھنا پڑے گا، مدرسوں میں بھی پڑھنا پڑے گا، اور سب کو پڑھنا پڑے گا۔ جو پڑھے گا وہی جو ہے راشٹر کا اور دیش کا ہتواشی ہوگا اور اسے پریم کرنے والا ہوگا، اور جو نہیں پڑھے گا مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو یہ عظمت کو نکالنے کے لیے وہ شرکیہ اور کفریہ کلمات کو بطور زور اور طاقت کے اقتدار کے ہمارے اوپر لازم کیا جا رہا ہے، اور پوری ڈیبیٹ چل رہی ہے، اس پہ بحث و مباحث ہیں، ساری چیزیں یہ وہ اس دور میں ہم آ گئے ہیں، اس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اب آپ تھوڑے سے اس مغالطے بھی مت رہیے کہ ہم تو بھائی ہماری جو ہے ہماری ڈرائیوری کرتے ہیں، ہم تو ہماری کھیتی کرتے ہیں، ہم تو ہماری کاشتکاری کرتے ہیں، ہم تو ہماری تجارت کرتے ہیں، ہمارے پاس کون پڑھوانے آئے گا، ہمارے پاس کون کہلوانے آئے گا، ہم تو نہیں پڑھیں گے، ہم تو نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو ہم نہیں پڑھیں گے، اچھی بات، مجھے بھی اس چیز کا یقین ہے کہ یقیناً ہم سے کوئی کہنے نہیں آئے گا، اور وہ مجھ سے اور آپ سے پڑھوانا بھی نہیں چاہتے، ہماری اور آپ کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہم اور آپ تو ان کے لیے ایک ایسا پھوڑا ہے جو جسم پہ ہو جاتا ہے کہ یار اس کو کاٹو، نکالو اور پھینکو۔ وہ چاہتے ہیں ہماری آنے والی نسل سے، ہماری آنے والی پیڑھی سے، اور اس سے کروانے کے لیے ان کے لیے بہت ہی بہترین اور بہت ہی مضبوط اور بہت ہی پائیدار چیز ان کے پاس آلریڈی موجود ہے، اور وہ ہوتی ہے اسکولنگ۔ اسکول کے ذریعے سے کہاں بچا پاؤ گے؟ مجھے اور آپ کو تو یقیناً اسکول نہیں جانا، ہمارے بچوں کو تو جانا ہے۔ یہ تو ہم نہیں کر سکتے کہ بچوں کو اسکول نہیں بھیجیں گے صاحب، یہ بھی ایک بڑا ظلم ہو جائے گا، اس کی بھی اسلام اجازت نہیں، تو بچوں کو اسکول بھی بھیجنا ہے، اور اب اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے کہ اپنے ادارے قائم کریں، اپنے اسکول بنانے ہیں۔ لیکن اب کیا کرنا ہے، کیسے بچنا ہے، کیسے اپنی آنے والی نسلوں کو بچانا ہے، یہ فکر کرنے والا پوائنٹ ہے، یہ غور طلب بات ہے، یہ غفلت میں پڑے رہنے کی اور چادر تان کر سوئے رہنے کا وقت نہیں ہے۔ میرے بھی بچے ہیں، آپ کے بھی بچے ہیں، ابھی آج ہی سے ان معصوم جانوں نے اور ان معصوم ذہنوں نے اور ان معصوم قلبوں پر اگر وندے ماترم کی عظمت کا عکس پڑ گیا تو پھر ہمارے آگے آنے والے بچوں کو، ہماری آگے آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا؟ اور اس کا عکس پڑنے کے ذمہ دار بھی ہم ہی قرار دیے جائیں گے۔ میں اس کی بھی مثال آپ کو ابھی دوں گا، لیکن وہ عکس پڑھے گا اور وہ عکس ڈالا جائے گا اور وہ کوشش کی جائے گی اور وہ پڑھوایا جائے گا۔ اگر ہم اپنے بچوں کو اس دن اسکول نہیں بھیجیں گے، آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم تو اسکول نہیں بھیجیں گے اس دن بچوں کو، کتنے معصوم ہیں آپ کے، اس دن آپ بچوں کو اسکول نہیں بھیجیں گے تو کیا ہوگا؟ اگلے دن جب آپ کا بچہ اسکول جائے گا اور جب وہ کلاس میں ہوگا تو سارے بچے اس کو دیکھیں گے، پوری اسکول کی فیکلٹی کی اس پر نظر ہوگی، اس کی ٹیچرز پر اس کی نظر ہوگی، ٹیچرز کی اس پر نظر ہوگی کہ یہ بچہ نہیں آیا تھا اسی وجہ سے نہیں آیا تھا۔ اب اس کے ساتھ کیا بیہیویئر ہوگا ابھی آپ سمجھیں، تو وہ بھی کوئی راستہ نہیں ہوگا کہ بچوں کو اسکول نہیں بھیجیں گے۔ اور اب تو پتہ نہیں کون کون سے دیوس منائے جا رہے ہیں یا جائیں گے، تو کب کب آپ اسکول نہیں بھیجیں گے۔ ایگزام ہال کے اندر اگر کہہ دیا گیا تب بھی تو اسکول بھیجنا پڑے گا، تو راستہ کیا ہوگا، کیا طریقہ ہوگا، کیسے بچائیں گے اپنے بچوں کو، کیسے ان کے ایمان کی اور عقیدے کی حفاظت ہوگی؟ چلیے اس کے لیے آپ نے سوچ لیا کہ بھائی ہم جو ہے ہمارا بچہ تو ٹیوشن پڑھنے جاتا ہے، مولوی صاحب گھر پہ پڑھانے آتے ہیں تو وہ دین تو پڑھا ہی رہے ہیں۔ میں آپ سے پھر صاف الفاظ میں کہہ دوں کہ یہ اس طرح سے بچوں کا، ابھی جو ہمارے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، دینیات پڑھ رہے ہیں، آج کے اس خطرناک دور میں ایمان اور عقیدے کو بچانے کے لیے صرف اتنی سی دیر کی ایمان کو بچا لینے کی کوشش کافی نہیں ہوگی، بالکل بھی کافی نہیں ہوگی۔ مولوی صاحب کتنی دیر پڑھانے آ رہے ہیں؟ آدھا گھنٹہ، بہت ہی زیادہ ہوا تو 1 گھنٹہ، اور آپ کا بچہ اسکول کتنی دیر جا رہا ہے؟ کتنی دیر جا رہا ہے؟ کم سے کم 5-6 گھنٹے۔ کتنی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، کتنے ماہر ایکسپرٹ ٹیچر اس کو پڑھا رہے ہیں،
کتنے سارے ایکوپمنٹس کے ساتھ پڑھا رہے ہیں, کتنی ساری چیزوں کے ساتھ اس کو پڑھا رہے ہیں, ویڈیوز اس کو وہاں دکھا رہے ہیں, اس سے سلوگن وہاں پڑھوا رہے ہیں, اس کے ساتھ اس کے ہم عمر بچے ہیں, ان کا اثر وہ لے رہا ہے. تو ایک آدھا گھنٹے کی محنت اور 5 گھنٹے کی محنت پر رنگ لائے گی؟ اور وہ ایک آدھا گھنٹے کی بھی محنت ایسی ہوتی ہے کہ کہیں شادی میں جانا ہے, حافظ صاحب کو فون کر دو آج مت آئیے گا, آج بچے جو ہے شادی میں جائیں گے, اسکول کے ایگزام اسٹارٹ ہونے والے ہیں, بچوں کی پریکشائیں چالو ہونے والی ہیں, آج آپ مت آئیے, بچے جو ہے اسکول کا پڑھیں گے. کوئی مہمان گھر میں آ گئے, آج آپ مت آئیے, آج چھٹی رہے گی. اس کی عظمت یہ اور اسکول کی محنت یہ. تو مجھے آپ خود بتائیں نا کہ کیا اتنی سی دیر کی محنت ہمارے بچوں کے اوپر اس ماحول سے ان کو بچانے کے لیے کافی ہوگی؟ بالکل نہیں ہوگی, بالکل نہیں ہوگی. اور میں آپ سے یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ 5 گھنٹے پھر آپ نے اپنے بچوں کو مدرسے بھیج, وہ بھی ان کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی. اب اس کے لیے جو کرنے ہیں وہ 2 کام کرنے ہیں. سب سے پہلا کام تو یہ, سب سے پہلا کام جو ہر ماں باپ کے اوپر یہ چیز سب سے پہلے لازم آتی ہے, وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہو کے اللہ سے دعا کرے, اللہ سے دعا کرے. ماں باپ کی دعا بچے کے لیے ایسی ہوتی ہے جیسے ایک پودے کے لیے پانی. ہم ایک پودا لگاتے ہیں, اس میں پانی ڈالتے ہیں, اس کو سینچتے ہیں, پودا بڑھتا ہے, چھوڑ دیں گے اس کو ضائع ہو جائے گا. تو ماں باپ کی دعا بچے کے لیے. اور میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ قرآن نے ہمیں سکھایا ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے اللہ سے دعا کر رہے ہیں. جلیل القدر نبی ہے نا, ابو الانبیاء جس کو اللہ نے اپنا خلیل کہا, وہ فکر مند ہو کے اللہ سے اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں, ربی حب لی من ذریتی, اللہ میری اولاد کو ہدایت نصیب فرما, اللہ میری اولاد کو ہدایت نصیب. ہم ابراہیم علیہ السلام کے مقام کے, ہمیں تو کتنی فکر ہونی چاہیے. ماں باپ اپنے بچوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس آزمائش کے دور میں ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت فرما, ہمیں وہ اسباب مہیا فرما کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے بچوں کے ایمان کو بچا سکیں. ایک چیز. دوسری چیز جو اہم ہے, اپنے بچوں کو قرآن سے جوڑو, قرآن سے جوڑو, قرآن سے جوڑو. قرآن کے الفاظ, قرآن کی عظمت اگر ان کے سینوں میں اترے گی تو شرک اور کفر کی جو روشنی ہے وہ خود بخود نکل جائے گی. بچوں کو قرآن سے جوڑو. جو بیسک بنیادی سوریں ہیں وہ بچوں کو یاد ہونی چاہیے. ہر اسکول جانے والا بچہ, میں لازمی طور پر کہتا ہوں کہ اس کے ماں باپ کی ذمہ داری ہے, وہ زیادہ صورتیں یاد نہیں کر سکتا تو کم از کم سورہ اخلاص, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد, وہ بچے کو یاد ہو. اور جب اس کے اسکول میں وندے ماترم پڑھایا جائے, جب اس کے اسکول میں جن گن من پڑھایا جائے, جب اس کے اسکول میں سوریہ نمسکار کہا جائے, آپ کا بچہ اسکول جائے, آپ کے بچے کو آپ پابند کر کے پہنچائیں کہ بیٹا یہ ساری ایکٹیویٹی ہوگی اور تجھے اس میں شامل حال رہنا ہے. ہم وہ نہتے اور کمزور مسلمان, وہ کمزور لوگ ہیں کہ ہم تیرے لیے وہ اسکول بھی نہیں بنا پا رہے جس میں تیرا ایمان اور تیرا عقیدہ بچ سکے. بچے ہم معذور ہیں, بچے ہم مجبور ہیں, لیکن کم از کم میرے لال, میری بیٹی, میرے بیٹے اتنا کرنا کہ جب یہ خرافات ہو تو اپنی زبان سے قل هو اللہ احد پڑھنا. کوئی تیرے ہونٹ پہ کان لگا کر سننے نہیں آئے گا, زیادہ سے زیادہ نوٹس کیا جائے گا تیرے ہونٹوں کی حرکت کو دیکھے تو قل هو اللہ احد پڑھنا کہ تیری زبان سے ادا ہو اللہ ایک ہے, اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے, لم یلد ولم یولد, نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا, ولم یکن لہ کفوا احد, اور اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. یہ بچے کو یاد ہونی چاہیے. یہ قل هو اللہ کی عظمت اس کے دل میں اتر گئی, ساری کوششیں, ساری محنتیں, ساری پلاننگیں ناکام. تو یہ 2 کام تو کر لو گے نا, اللہ سے دعا کرو گے, بچوں کو سورہ اخلاص یاد کراؤ گے, اللہ اس کی برکت سے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.